روزہ اور صحت میں ہمارا ٹاپک ہے آج روزہ اور کینسر کی جو بیماری ہے اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب ٹاپک تو جو ہے وہ آج بڑا خاص ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بیماری جو موت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے, تو اس میں بتائیے گا کہ روزے سے اس بیماری میں کچھ کیا فائدہ ہوتا ہے اور روزہ کتنا زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. روزہ ویسے تو جو ہے اس سے ہماری روحانی ایک تربیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. ہم یہ کافی عرصے سے شوز کر بھی رہے ہیں, ان میں سیپریٹلی جو ہے نا ہم بیماریوں کو ڈسکس کرتے ہیں. کینسر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر اس سے لاکھوں لوگ ہر سال لقمہ اجل بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کینسر کی پھر آگے ٹائپس ہیں, بریسٹ کینسر ہے, لنگس کینسر ہے, یا اسٹمک کینسر, لیور کینسر. تو یہ سارے مطلب کینسر کی جو ہے نا آگے سب کیٹیگریز ہیں مختلف آرگنس کے لیے. تو کینسر جو ہے نا وہ دوسرا سب سے زیادہ وجہ ہے موت کی. پہلی جو ہے وہ دل کی بیماری ہیں, دوسری مہلک بیماری ہے. اچھا, اب کینسر والوں کا جو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. بیسیکلی جو روزہ ہوتا ہے, روزے کا اثر کیا ہوتا ہے, وہ کینسر بیماری تین طرح سے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلے روزے کی اپنا کینسر کی پریونشن پہ. دوسرا, خدا نہ خواستہ جن لوگوں کا کینسر ہو گیا اس میں وہ اس کو دوائی کے طور پر یا علاج کے طور پر روزے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. تیسری چیز, اب جس بندے کو کینسر ہوا ہے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی تو ہوں گے نا, ٹھیک ہے, یعنی ڈپریشن, انگزائٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. یعنی یہ جو کینسر کی کمپلیکیشنز ہیں ان پہ روزے کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک. ایک جاپنیز ایک مائکرو بایولوجسٹ تھے, یوشینوری اوشومی ان کا نام تھا. بڑا مشکل نام ہے, لیکن ان کو میڈیسن کے اندر نوبل پرائز ملا ہے 2016 میں غالباً. ٹھیک. اچھا, نوبل پرائز ملنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا. جی اچھا, جب ان سے پوچھا گیا کینسر کا علاج کیسے دریافت کیا آپ نے, کیا اس میں آپ نے کرنا ہے, اس نے کہا بس روزہ رکھنا ہے. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, انہوں نے روزہ, ہم مطلب مسلمان روزہ کہتے ہیں نا اس کو, انہوں نے کہا جی فاسٹنگ کرنی ہے. اچھا, کتنی دیر؟ 10 سے 12 گھنٹے. تو ہم بھی 10 سے 12 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں. ایوریج جو ہے گرمیوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہے, 14-15 گھنٹے ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جناب, کتنے دن کے لیے فاسٹنگ کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 20-25 دن کے لیے کر لیں, کافی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو انرجی جب ہماری ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں, فیگوسائٹس وغیرہ, وہ ہمارے گلے سڑے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں آٹوفیگی. آٹوفیجی بھی کہتے ہیں, آٹوفیگی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آٹوفیگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر موجود جو سیلز ہیں نا وہ ہمارے اپنے ہی سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ گلے سڑے سیلز کو, کینسرس سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہے کینسر سے بچاؤ ممکن ہے. یعنی کینسر کو پریکاشن کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں روزے کو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا, اچھا پھر یہ ایک سٹڈی ہوئی ریٹس کے اوپر, چوہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. انہوں نے چوہوں کو بھوکا رکھا. ٹھیک ہے. اور جو کچھ چوہوں کو مطلب نارملی روٹین میں کھانے پینے دیا. تو جن کو فاسٹنگ کرائی تھی یا بھوکا رکھا تھا, ٹھیک ہے, ان کے اندر لیور کینسر کے چانسز کم ہو گئے. ٹھیک. اور جو ہمارے جی آئی ٹی کے کینسر ہیں, مطلب اس میں معدے کا, چھوٹی آنت کا, بڑی آنت کے جو کینسر تھے وہ ان کے اندر کم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جانوروں پہ ہی ہم پہلے مطلب سٹڈیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دوسرا سٹیپ ہم نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو کینسر ہو گیا وہ روزے کو کیسے اپنے علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی دوائی چل رہی ہے, کیمو تھراپی اس کو کہتے ہیں, کیمو تھراپی چل رہی ہے, تو دوائی شروع کرنے سے پہلے وہ کوئی 5-6 دن جو ہے نا ان کو فاسٹنگ کرائی جائے تو اس سے کیا ہوگا, دوائی کا جو اثر ہے نا وہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. دوائی کی افیکٹونیس بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو کینسر کا ایفیکٹ ہے, جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں, ظاہر ہے کینسر کا جو پیشنٹ ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کب مر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز جو ہے وہ اس کے
مطلب ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے، یعنی ڈپریشن اور انگزائٹی کا باعث بنتی ہے. تو ہم ڈپریشن میں پہلے ہی ایک شو کر چکے ہیں کہ ڈپریشن کے اندر بھی روزہ کس طرح ڈپریشن کو کم کرتا ہے اور کس طرح ایپینیفرین، نور ایپینیفرین، سیروٹونن، یہ جو ہارمون ہیں برین کے اندر ریلیز ہو کے اس ڈپریشن کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس طرح کورٹیسول ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہم انگزائٹی کے لیول کو کم کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جو ہم کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ کیمو تھراپی لے رہے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو بھی کم کرنے کے لیے روزہ ایک بڑی مطلب وہ دوائی بنتا ہے، دوائی کے طور پہ جو ہے نا. اس پہ ریسرچز وغیرہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر چل رہی ہیں اور فردر جو ہے نا نئے راستے ماشاءاللہ سے کھل رہے ہیں. صحیح. تو مطلب اس کو ان فیوچر جو ہے نا ایک بہت بڑا علاج کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی زیادہ اچھی انفارمیشن اور اس خطرناک بیماری کے اوپر کی جس کی مطلب علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے حوالے سے ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو نان افورڈنگ لوگ ہیں وہ تو کینسر ان کے لیے موت کا ہی دوسرا نام ہے. تو بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات ہوئی ہوگی.